علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کا بے حد فضل، اسی کا کرم، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے درس کو سماعت کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی گزشتہ درس میں سورہ توبہ کا اختتام ہوا۔ آج سورہ یونس سے درس کا آغاز ہے اور یہ 11ویں پارے کا 6واں رکوع ہے۔ سورہ یونس مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ جب ہم مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم کرتے ہیں تو یہ آسان تشریح ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو مکے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں ایسی بھی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں رہے، غزوات میں یا دیگر معاملات میں، تو راستے میں مختلف مقامات پر وہ صورتیں اور آیاتیں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پر اگر طائف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور وہاں وہ آیات یا صورت نازل ہوتی ہیں تو ہم ان کو طائفی نہیں کہیں گے۔ تو یہ آسان کرائٹیریا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے ہیں وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ عام طور پہ لوگوں میں یہی مشہور ہے جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ بہرحال مفسرین کا اس حوالے سے تفصیلی کلام موجود ہے، میں نے خلاصے کے طور پہ نتیجہ آپ کی گوش گزار کیا۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ 10ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے۔ یہ ترتیب بھی علیحدہ ہے، ایک وہ ترتیب ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جس ترتیب سے نازل ہوا، اور ایک وہ ترتیب ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ فلاں صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو، فلاں آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو ایک نزول کی ترتیب ہے، اور ایک کتابی شکل میں یا قرآن کو یکجا کرنے کی جو ترتیب ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی۔ اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کا آسان معنی یہ ہے کہ جو ملا کر نہیں پڑھے جاتے، علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے الف کو علیحدہ ہم پڑھتے ہیں، لام کو علیحدہ پڑھتے ہیں، تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس کو علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان حروف کا نزول ہوا، اور اس کے معنی کیا ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حروف مقطعات لے کر حاضر ہوئے، حدیث مبارکہ ہے، وہ سورہ مریم کے جو ابتدائی کلمات ہیں کاف ہا یا عین صاد، تو جبریل امین لے کر جب حاضر ہوئے، جبریل امین جب عرض کرتے کاف تو حضور فرماتے میں نے سمجھ لیا، پھر کہتے ہا تو کہتے میں نے سمجھ لیا، اسی طرح عین، کاف ہا یا عین صاد، ہر کلمے کے بعد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے کہ میں نے سمجھ لیا۔ یعنی یہ اللہ کی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں جو جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ تو اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف قاصد ہیں۔ استاذ یا سکھانے والا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست اللہ ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان عز و جل نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست قرآن سکھایا۔ تو جبریل امین صرف قاصد ہیں، اور اس کی یہ مثال ہمیں اس حدیث میں سمجھ آتی ہے کہ وہ معنی جبریل امین بھی نہیں جانتے جو اللہ رب العالمین نے راز و نیاز کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف القاء فرمایا۔ اگر یہ کہا جائے کہ حروف مقطعات کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تو پھر اس کے نزول کا مقصد نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کلام
بغیر کسی مقصد کے ہونے سے پاک ہے۔ رب العالمین کا کلام احکم الحاکمین۔ اس کو میں ایک سادہ سا مثال سے عرض کروں کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کے سامنے ہم بہت کوئی گہری علمی بات کریں، کوئی ماسٹرز لیول کی باتیں شروع کر دیں، تو اس بچے کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو نادان نہیں کہے گا، بات کرنے والے کو نادان کہے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس سے کس لیول کی بات کرنی ہے۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ تعالی ہماری ناقص مثالوں سے پاک ہے۔ اگر یہ مانا جائے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان آیات کے معنی کو نہیں جانتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ہے کہ اللہ نے وہ کلام نازل کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے قرآن کے ذریعے کلام فرمایا، براہ راست محبوب کریم کے قلب اطہر پر اس کا القاء فرمایا، تو وہ کلام جس سے کیا جا رہا ہے اس کو ہی نہ پتہ چلے تو کلام کرنے والے پر سوال اٹھتا ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ ماننا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا، تو پھر ساری بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں نے حدیث مبارکہ بھی آپ کے گوش گزار کی۔ فرمایا الف لام را، حروف مقطعات۔ ان حروف مقطعات کو اور اس طرح کی دیگر آیات کو جن کے معنی کو رموز میں اور راز و نیاز میں رکھا گیا، انہیں حروف مقطعات کے ساتھ ساتھ آیات متشابہات بھی کہتے ہیں، جس کا ذکر تیسرے پارے میں تفصیلاً گزر چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آیات متشابہات کا ذکر فرمایا کہ جس کا معنی عام لوگوں سے مخفی رکھا گیا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں ہیں کہ جس کا ہر پہلو، ہر لفظ حکمت سے ایسا لبریز ہے اور فصاحت و بلاغت کا ایسا پیارا امتزاج ہے کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی صورت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ اکان للناس عجباً، عجباً کے معنی ہے تعجب، عین جیم با، تعجب۔ اکانا للناس، للناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے شر سے مجھے بچا، تو ناس کے معنی ہے لوگ۔ اکانا للناس عجباً، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی، اوحینا کے معنی ہم نے وحی کی، الی رجل، ایسے شخص پر، منہم جو انہی میں سے ہیں، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی منصب نبوت کی شان کو بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری بھی دیتے ہیں، اہل ایمان کو جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں جن سے انہیں عمل میں ترغیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو عذاب سے ڈراتے بھی ہیں تاکہ وہ اس سے باز آ جائیں اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ تو کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کو نازل کیا؟ یہ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ کسی انسان کو، کسی بشر کو کیسے نبی بنا سکتا ہے؟ فرمایا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، یعنی اس بات کی بشارت اہل ایمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس بات کا ہی انکار کیا کہ کسی بشر کو رسالت اور نبوت مل سکتی ہے، اور پھر جب انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا صدور دیکھا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی عام شخص کے اختیار کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ لوگوں کی طاقتوں سے اور اختیار سے بڑھ کر چیز ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں، تو جب یہ معجزات کا انہوں نے مشاہدہ کیا تو پھر کیا کہا لساحر مبین،
معاذ اللہ، کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو جس کو نہ ماننا ہو تو اس کے سامنے اگر نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود ہوں، جو کہ خود سراپا معجزہ ہیں اور انہوں نے بے شمار معجزات دکھائے، تو اس کے لیے بھی ہیلے بہانے موجود ہیں۔ اور ماننے والے کے لیے صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی کافی تھا، کہ بہت سارے ایسے خوش نصیب صحابہ ہیں جنہوں نے صرف محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا اور ایمان قبول کر لیا۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات، خلق کے معنی ہے تخلیق کرنا، پیدا کرنا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، سماوات یہ سما کی جمع ہے، والارض اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، ستہ عربی میں کہتے ہیں 6 کو، اور ایام یوم کی جمع ہے، یوم کے معنی دن، ہم اردو میں بھی جملہ کہتے ہیں یوم جمعہ، جمعے کا دن، تو اسی کی جمع ہے ایام۔ تو اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں، ستۃ ایام 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو اور کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہ رب کے بلا شبہ وہ ایک آن کے کروڑویں حصے میں بھی پوری کائنات کو بنا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے اور کن فیکون کا مالک ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ 6 دنوں میں کائنات کی تخلیق یہ در حقیقت مخلوقات کے لیے تعلیم ہے کہ ہر کام جو ہے وہ انسان سلیقے سے کرے، اور جس کام کو انسانی اختیارات اور طاقت کی بنا پر جتنے وقت کی ضرورت ہے، ہماری تعلیم کے لیے اس معاملے کو مؤخر کیا۔ اور بھی حکمتیں ہیں جو رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن مفسرین نے جو حکمتیں بیان کی ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس میں تعلیم ہے کہ ہر کام کو سلیقے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، جلد بازی کے بغیر سر انجام دے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا کیا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یدبر الامر، اور وہ معاملات کو تدبیر دیتا ہے۔ تو استوا علی العرش، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن پاک کی کچھ آیات متشابہات میں سے ہیں، تو یہ حصہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے کہ عرش پر استوا فرمایا۔ تو استوا کے لفظی معنی ہوتے ہیں برابر ہو جانا، بیٹھ جانا یا قائم ہو جانا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ تو یہ کفر ہے الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ماضی میں ایسے نظریات کے حامل لوگ گزرے کہ جنہوں نے یہ کہا معاذ اللہ کہ جس طرح ہم کرسی پر بیٹھتے ہیں اس کی چرچراہٹ کی آواز ہوتی ہے، معاذ اللہ اللہ بھی اس طرح بیٹھتا ہے۔ تو یہ عقائد جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ رب العالمین انسانی عوارض سے، جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے یہ آیات متشابہات میں سے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے معنی اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یوں بھی لیا گیا کہ رب العالمین عرش کی طرف متوجہ ہوا۔ یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر دیتا ہے۔ معاملات کو تدبیر کے معنی یہ ہیں کہ جس مخلوق سے متعلق جو چیزیں ان مخلوقات کے تقاضے ہیں، چاہے ان کا تعلق ان کی خوراک سے ہو، ان کے گرد و نواح سے ہو، ان کے جسم سے ہو اور ان کے اطراف سے ہو، ساری ضروریات ہر مخلوق کی رب العالمین نے ہر ایک کو عطا فرما دی، یہاں تک کہ ایک پتھر کے اندر موجود کیڑے کی خوراک کا اہتمام ملا رب العالمین نے فرمایا۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، اس کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ اور آج سائنسی تناظر میں جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کی ان آیات پر ایمان اور بڑھ جاتا ہے، جو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے نزول کے وقت اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو بیان فرمایا کہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ جو انسانی مخلوق کا دائرہ ہے وہ کروڑوں کھربوں مخلوقات کے سامنے بالکل محدود نظر آتا ہے، اور پھر ان تمام مخلوقات میں انسان انفرادی طور پر اپنی ذاتی حیثیت کو دیکھے تو وہ بالکل اپنے آپ کو
اتنی بڑی کائنات کے سامنے حقیر اور بیکار جانتا ہے، لیکن رب کتنا کریم ہے کہ ہر شخص کے ہر مخلوق کے احوال سے باخبر ہے، ان کے معاملات سے باخبر ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، بلکہ ان کے دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی باخبر ہے۔ یہ رب العالمین کے علم اور قدرت کی شان ہے۔ فرمایا یدبر الامر، وہ معاملات کی تدبیر دیتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارشی نہیں ہوگا قیامت میں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہ مشرکین جو بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں، ان کی مذمت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قیامت کے دن کسی کو شفاعت کا، سفارش کا اختیار نہیں ہوگا۔ الا من بعد اذنہ، اذن کے معنی اجازت، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ جس کو وہ اجازت دے گا، اذن دے گا، وہ شفاعت کے اہل ہوں گے۔ اور احادیث اور قرآن دیگر آیات کا خلاصہ یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جنہیں اجازت ملے گی شفاعت کی، وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان ہوگی، جنہیں شفاعت کبریٰ کا منصب رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور سب سے پہلے آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، پھر اس کے بعد حسب مراتب تمام رتبے والے صالحین، انبیاء، مقربین اپنے اپنے رتبے کے اعتبار سے، یہاں تک کہ احادیث میں ہم نے سنا ہے کہ ایک حافظ قرآن بھی اپنے گھر کے 10 افراد کی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ رب العالمین کے حضور سفارش کرے گا۔ اسی طرح اہل علم علماء کے بارے میں فرمایا گیا کہ جتنے لوگوں کو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو یہ سارے مراتب جو ہیں وہ دیگر مخلوقات کے لیے بیان فرمائے گئے، لیکن اللہ کے اذن سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ عز وجل، فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، یبدأ یہ ابتدا سے نکلا ہے، اسی نے مخلوق کو ابتداءً پیدا فرمایا، پہلی بار پیدا فرمایا۔ ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا فرمائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے لیے، حشر کے لیے رب العالمین ساری مخلوقات کو اٹھائے گا، سارے انسانوں کو پیدا فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دے اہل ایمان کو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ رب العالمین کے انصاف اور پھر ساتھ ساتھ فضل، رب عز و جل کا انصاف اور پھر اس کا فضل جو اس کے انصاف سے بالا تر ہوگا، اور رب العالمین اپنے فضل سے گناہ گاروں کو بھی معافی عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے جہنم کا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ ذات کہ جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ اچھا، ان آیات میں رب العالمین کی قدرتوں کو بیان کیا گیا، وہ جو کہ اللہ عز و جل کے قدرتوں کے منکر ہیں اور علیاذ باللہ گھناؤنے نظریات اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے رہے ہر زمانے میں، ان کی مذمت ان آیات میں کی گئی۔ اور خاص طور پر جو مر کر دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، ان کو یہ فلسفہ سمجھایا گیا کہ وہ رب عز و جل کہ جو پہلی مرتبہ بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی نمونے کے، کوئی وجود کسی کائنات میں مخلوقات کا نہیں تھا، تو جو رب پہلی مرتبہ بغیر کسی مثال اور نمونے کے پیدا فرمانے پر قادر ہے، یعنی ایک چیز اگر پہلے بنی ہوئی ہو، اس کو بنانا اور نسبتاً آسان ہوتا ہے مخلوقات کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ جو رب عز و جل بغیر کسی مثال کے اتنی عظیم و شان قدرتوں سے لبریز اور اس کی شان کا منہ بولتا ثبوت
یہ کائنات بنانے پر قادر ہے تو پھر دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ تو وہ جو اس بات پر تعجب میں ہے کہ مر کر دوبارہ کیسے اٹھ سکتے ہیں جب جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہی رب ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو پہلی مرتبہ جب پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ تو وہی رب ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا، وہ چاند کے جو سورج سے روشنی لے کر پھر رات کے وقت میں منتقل کرتا ہے۔ وقدر منازل، اور ان کی منزلیں ٹھہرائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مدار رکھے اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے ایکسس پہ وہ گھومتے ہیں، اور لاکھوں سالوں سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان اجسام فلکیہ میں جتنے بھی یہ یونیورس کے جتنے بھی یہ سارے اللہ کی قدرتوں کے مظاہر ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پلینٹ کا دوسرے پلینٹ کے ساتھ تصادم ہوا ہو یا سورج اور چاند آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظم کے ساتھ ایک بہترین اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر اس کائنات کے نظام کو بنایا۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، سورج اور چاند کا ایک اور فائدہ کہ اس سے حساب و کتاب، دنوں کے ایام، سالوں کو رب العالمین نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے حساب لگانا آسان فرمایا۔ سنین کہتے ہیں سالوں کو، اور حساب اردو میں بھی ہم لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ سارا کیلنڈر کا نظام ہو، چاہے وہ شمسی ہو قمری ہو، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کا حساب و کتاب لگایا جاتا ہے، اور پھر اسی سے ہماری عبادات بھی متعلق ہیں۔ انسان کا بالغ ہونا یہ بھی قمری کیلنڈر سے اس کا اندازہ کیا جائے گا، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح دیگر عبادات جو چاہے روزے کے حوالے سے ہوں یا عیدوں کے حوالے سے ہوں یا دیگر جو ہماری عبادات جیسے کہ حج ہے، اور اس طرح رب العالمین نے ان عبادات کا، قربانی کا، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں کہ جو سال کے مدار کے حساب سے ہم پر مقرر کی گئی ہیں، اور انہی سورج و چاند کی گردشوں سے اور ان کے گھومنے سے، ان کے حساب و کتاب سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے اسے حق کے ساتھ بنایا کہ جس سے اس کی قدرتوں کا، اس کی وحدانیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی وحدانیت کا اندازہ، اس کی قدرتوں کا اندازہ کائنات کے نظام سے ایسے ہوتا ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ ان پڑھ جاہل، کبھی اس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، لیکن اس سے کسی نے پوچھا کہ تو اللہ کو ایک مانتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا کہ یہ میرا چرخہ ہے جو میں چلاتی ہوں، اور میں یہ مانتی ہوں کہ اگر میرے ساتھ اس چرخے میں کوئی اور خاتون بھی شامل ہو جائے تو وہ بھی جب چلائے گی تو چرخہ اپنے توازن کو کھو دے گا اور ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک معمولی چرخہ میرا جو ہے وہ کسی اور کی شراکت قبول نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی کائنات جو اللہ کی اتنے نظام اور قدرتوں کی شاہکار ہے، اس میں دوسرا خدا اور دوسرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر جگہ اپنی قدرتوں کے مظاہر رکھیں، اور میں آپ کو صحیح عرض کروں کہ جو اپنے جس فن میں ماہر ہے، چاہے اس کا تعلق میڈیکل سائنسز سے ہو، چاہے اس کا تعلق انجینئرنگ سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ دینیات سے ہو، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کے ذریعے سے ہو، جو بھی علوم جتنے بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس کی مثالیں بے شمار، سینکڑوں مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں کہ جو بھی اپنے فن میں ماہر رہا اور اس نے اپنے فن کی باریکیوں کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اللہ کی قدرتوں کو پرکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، وہ اللہ کی وحدانیت تک ضرور پہنچ گیا۔ یہ حقیقت ہے۔ بڑے بڑے ایسے ویسٹرن دنیا میں بھی جو ہے اپنے اپنے فن کے ماہرین موجود رہے کہ جنہوں نے جب اپنے فن کی روشنی میں کائنات کے نظام پر غور کیا تو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ واقعتاً کوئی ذات ہے کہ جو اتنے خوبی اور حسن کے ساتھ اتنے عالیشان نظام کو چلا رہی ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے جاننے والی قوم کے لیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں
وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، قدرتوں کی، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی مثالیں اور نشانیاں موجود ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والی قوم کے لیے جو انصاف کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرے اور اس میں غور و فکر کرے۔ ان الذین لا یرجون، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملاقات کی، یعنی قیامت کے دن جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کی انہیں فکر نہیں ہے، یا اس سے وہ بے باک ہو چکے ہیں، اس کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ ایک تو عقیدہ آخرت وہ ہے جو ہم اسلامیات کی کتابوں میں بچپن سے پڑھتے رہے، وہ ہیڈنگ کی حد تک محدود ہے۔ عقیدہ آخرت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو آخرت کی فکر ہو، آخرت کا خوف ہو، اور یہ اس کے ذہن و دماغ پر حاوی ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ مالک کی یوم الدین ہے، فیصلے کے دن کا مالک ہے، دنیا میں جو ظلم کر کے بچ نکلتا ہے وہ سارے ظالم و جابر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ انصاف کو پائیں گے، اور رب العالمین عدل قائم فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر مارے گی تو قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی کو سینگ دے کر اللہ تعالیٰ اس کا انتقام قائم فرمائے گا۔ حالانکہ جانور حساب و کتاب کے دائرے میں داخل نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انصاف کو محشر میں قائم فرمائے گا کہ اتنی معمولی بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی کی ہے وہ بھی جو ہے وہ چھوڑی نہیں جائے گی، ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ تو یہ بڑا وسیع عقیدہ آخرت کا نظریہ ہے کہ جب انسان اس پر گامزن ہو، اس کو اپنے اوپر طاری کرے، اس کی فکر رکھے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور اگر اس کو فراموش کر دے تو پھر وہی یہودیوں والا حال تھا جن کے عقیدہ آخرت میں بگاڑ آ گیا۔ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی۔ انہوں نے کہا تھا جتنی ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ 40 دن ہمیں عذاب ہونا ہی ہونا ہے، چاہے ہم نیکی کریں گناہ کریں، تو پھر جو چاہے کرتے رہو دنیا میں، جب 40 دن عذاب سہنا ہی سہنا ہے۔ تو وہ عقیدہ آخرت کا بگاڑ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں اتنا بے باک اور دلیر ہوئے اور حضرات انبیاء کے وہ منکر ہوئے۔ فرمایا ان اللہم، اللہ تجھے پاکی ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ تو سلام کرنا یہ جنتیوں کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس امت پر کتنا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ملاقات کے وقت سلام کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس سے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپس میں محبت کو پیدا کرو، یہ محبت جنت میں لے جائے گی، اور فرمایا کہ سن لو محبتیں پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور جنت میں ان کی دعا کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوگا کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی اہل جنت کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔